سردار چھپا دیا. پہلا حق یہ ہے کہ وہ ہم بادشاہ کی بات مانیں گے اور ان کے حکم پر عمل کریں گے کیونکہ اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے. جب اس میں کنڈیشن کیا ہے, شریعت کی مخالفت نہ ہو, جیسا گناہ کا بتایا دونوں کے بھائی, اگر گناہ کا حکم دے تب تو وہ بات نہیں ماننا ہے, اور بات نہیں ماننے کا یہ مطلب یہ ہے کہ بغاوت کرنا ہے ان کے خلاف, یہ بھی ہم کہیں. دوسرا حق جی بادشاہ کے لیے دعا خیر کرنا. بہت اچھے, بادشاہ کے لیے دعا خیر کرنا. آئیے وداؤٹ چوائس آپ کے پاس ایک ہے بھیا انشاءاللہ. چلیے سلسلہ جاری ہے. یہ دو حقوق, بادشاہ کے حق میں دعا کرنا ہم نے بتایا تھا, ہم پڑھے تھے کہ سلف ہمارے صالحین ائمہ مجتہدین یہ لوگ کیا کرتے تھے, بادشاہ کے حق میں دعائیں کرتے تھے خیر کی, بلکہ ایسے ایسے الفاظ آئے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری ایک دعا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول کرے گا, وہ پوری دعا میں کس کے حق میں کرتا, بادشاہ کے حق میں کرتا. یہ کس کا قول ہے, امام فضیل رحمۃ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. نمبر 3 آج کا پہلا, غیبت نہیں کرنا ان کی پیٹھ پیچھے حاکموں کی بادشاہوں کی برائیاں نہیں کرنا, ان کے پیٹھ پیچھے حاکموں کے خلاف ان کی برائیاں نہیں کرنا. جس کو غیبت بولتے ہیں. غیبت کیا ہے, آپ پیٹھ پیچھے ان کی برائی کریں. اور آپ دیکھیے کیا مطلب حاکم کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا, حاکم سامنے نہیں ہے, صاحب تو پیلس میں ہوتے ہیں, گھر میں ہوتے ہیں اپنے, تو ہم بات پیچھے ارے ایسے ہے, ایسے ہے, ایسے ہے, ایسے ہے, ارے آپ کو نہیں معلوم یہ پینے والے لوگ, ناچنے والے لوگ, کھانے پینے والے لوگ, بہت مسئلے میں نمازیں پڑھتا ہوں, میں سنا یہ کرتا کرتے, میں سنا ایسا کرتا کرتے, میں سنا. پہلی بات تو جو سنے وہ بولنا جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خبر دی ہے, کفا بالمرء یحدث کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع. آدمی کے, انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو سنے اس کو بولتا پھرے. آپ سنیں, سورس کیا ہے آپ کا, یہ جو بات بول رہے ہیں آپ, اس کا سورس کیا ہے. آپ بولے خانے کی ڈپینڈنٹ فیس معاف ہو گئی, اچھا معاف ہو گئی, ہاں کون بولے میں سنا, یہ آپ کا سورس ہے, میں سنا. آپ کی سند کیا ہے, آپ جو بات لوگوں کو بتا رہے, چاہے وہ حکومت کے قوانین کے متعلق ہوں, یا جنرل نالج دے رہے ہیں آپ, یا اسلام کی کوئی بات بتا رہے, یا ایسے چلے دین یا دنیا کی کوئی بھی بات آپ بتا رہے ہیں, دین کی یا دنیا کی کوئی بھی بات آپ بتا رہے ہیں, آپ سے پوچھے کیسے معلوم, آپ بولے میں سنا, میں سنی, یہ آپ کی سند ہے جو کہ غلط ہے. سند آپ کی جو سنے وہ آپ بول دیں گے, آپ تحقیق نہیں کریں گے. آپ کس نے سنایا آپ کو, کس نے کہا, سنا میں بس, ارے کس سے سنے آپ, جس سے آپ سنے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, اس ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے یا نہیں ہے, جس سے آپ سنے کیا وہ عالم دین ہے کہ وہ آپ کو ریفرنس بتا رہے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ بات, یا تفسیر کی صحیح تفسیر سے ثابت ہے, ایسا نہیں. پھر کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا کہ فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو, تو پھر اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے, سنیے, انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جو سنے وہ بیان کر دے. پتہ ہے, اسی لیے یاد رکھیے ایسے نہیں بننا چاہیے. کیسے, جو سنا میں سنا, ایسے نہیں بننا. آپ ایسے مت بنیے. کیسے, میں سنا, میں سنی. صحیح ہر چیز کا ایک سورس ہوتا ہے. دین کی بات معلوم کرنے کا صحیح سورس کیا ہے. بھئی ایک آیت کی صحیح, ایک آیت کے بارے میں آپ کو تفسیر معلوم کرنا ہے, اس کا سورس کیا ہے. آپ پڑھیے ابن کثیر, تفسیر سعدی, تفسیر قرطبی, تفسیر الطبری, تفسیر ابو البیان, آپ تفسیر پڑھیے. تفسیر جو بھی یہ تفسیر سعدی تو عام ہے, اس میں پڑھے آپ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. اچھا یہ ایتھنٹک ہے بات آپ کی, آپ کے بات میں وزن ہے, اپنے بات کو بے وزن مت بنائیے, آپ اپنے باتوں میں وزن پیدا کیجیے. دنیا کی کوئی بات آپ بتائیں, یہ پاسپورٹ کا ایک نیا رول آیا بول کے میں سنا, کیسا معلوم, پاسپورٹ آفس کا جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے یا ان کی ویب سائٹ ہے اس میں آپ پڑھیں, بات وزن ہے. یا
پاسپورٹ آفس میں جو کام کرتا ہے اس نے وہ جو سچا ہے جھوٹ نہیں وہ آپ کو بتائے. سنا میں سنی یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. آج سے چھوڑ دیجیے اس کو. آج سے کئی باتیں جھوٹ پھیلائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے چلیے ہم بات کر رہے تھے یہاں پر بادشاہوں کی غیبت میں عام طور پر یہی ہوتا ہے جو سنے وہ بتا دیتے ہیں. کیسے معلوم آپ کو؟ کسی نے کہا بادشاہ نماز نہیں پڑھتا ہے. کون کوئی نماز نہیں پڑھتا؟ سنا آپ دیکھیں نماز نہیں پڑھتا. فجر کا ٹائم تھا آپ محل میں بیٹھے ہوئے تھے آپ دیکھے وہ نماز نہیں پڑھے. آپ کہیں نہیں میں آپ جانتے بھی نہیں اندر آپ کی پہنچ نہیں ہے وہاں تک. تو سنا ارے کون بولے فلاں بولا فلاں کو کون بولے اللہ نے بولا اللہ کو کون بولے سلان جلان بتانے کون بولا. ارے اچھی بات ہے نہیں بولنا. آپ کی زبان کی ویلیو ہونی چاہیے. عام طور پر بادشاہوں کی غیبت ہوتی ہے. غیبت کسی ایک مسلمان کی کرنا جائز ہے پیٹ پیچھے. اور واٹ از غیبت؟ غیبت کس کو بولتے ہیں؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک آدمی سگریٹ پیتا. سگریٹ پینا حلال حرام؟ مکروہ. حرام ہے نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. حرام ہے. دلیل جس کو چاہیے فرصت میں مل لیجیے آ کے ٹائم لے کے آئیے ملیے. سگریٹ پیتا ایک آدمی آپ کو پتا چل گیا کہ آدمی سگریٹ پیتا. ٹھیک ہے آپ ملے ارے طلحہ کیا معلوم وہ بچہ کون وہ عبد الرحمان ہاں معلوم ہے پیتا ہوں نے سگریٹ. طلحہ کو بول دیا. کیسے معلوم آپ کو پیتا؟ آپ دیکھیے اس کو بول دیا. ایک یہ ہے کیا یہ غیبت ہے یا نہیں ہے. دوسرا سوال زید ایک بچہ ہے بیٹھا ہوا تھا ایسے. ٹھیک ہے ایسے بیٹھا ہوا تھا ایسا دھواں نکلا ایسا اس کے سر کے اوپر سے. پیچھے سے وہ دیکھا دھواں نکلا ارے پیرا باربیکیو کر رہا تھا شاید یا جو ہے کوئی ڈھونڈ رہا تھا کوئی چیز یا کوئی آگ سردی ہو رہی تھی موسم آ رہا ہے نا تو وہ جو ہے تھوڑی چھوٹی سی آگ لگایا تھا اس میں سے دھواں نکلا. یہ تو کیوں زید سگریٹ پیا بول کے طلاق ہو جا کے بول دیا. دوسری چیز ہے پہلی یا دوسری دونوں میں بغیر انعام کی دعا کے ساتھ بڑا انعام ہے. غیبت پہلی چیز ہے کہ دوسری چیز ہے. عبد الرحمان کی غیبت ہوئی یا زید کی ہوئی؟ زید کی کیا ہوئی؟ بہتان. کون بولے؟ ارے کیا بولے بھائی ان کو لاؤ ہمیشہ نہیں ہوئی. صحیح جواب دیا ماشاء اللہ. زبردست جواب ہے ماشاء اللہ. حیدرآباد کے داماد ہے کہاں راجستھان. بہرحال صحیح مطلب اچھی دیکھنا تو دینا ہے تو صحیح دیکھ کے دینا. آ رہے ہیں نا درسوں میں جواب بات دے رہے ہیں. تو پہلا جو عبد الرحمان کا مسئلہ تھا وہ غیبت تھی. عبد الرحمان سگریٹ پیا دیکھے آ کے طلع کو بولے. تو جو چیز ہے برائی وہ آپ بول رہے ہیں. آپ پیتے ہوئے دیکھے اس کو لٹرلی جس کو شاید بولتے نا آپ نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہاتھ میں سگریٹ تھی وہ پی رہا تھا اور وہ عبد الرحمان تھا اور اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی وہ دھواں سگریٹ کا دھواں تھا. تو آپ پیچھے آ کے بولے یہ غیبت ہے. وہ زید بیچارہ وہ جو ہے چھوٹی ہوا ایک لکڑی کو آگ لگا کے جو ہے یوں کر رہا تھا اس سے دھواں نکلتا اور نظر آیا پیچھے سے آپ کو. آپ سمجھے سگریٹ پیا. یہ تہمت ہے کیونکہ وہ پیتا نہیں ہے زید. تو دونوں صورتوں میں پیچھے یہ حدیثوں سے ثابت ہے. میں مثال دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو جانتے ہیں آپ کی غیبت کیا ہے؟ بولے ذکر کا اخا کا بھی میں کہا آپ کے بھائی کے اندر کوئی برائی ہے وہ برائی آپ پیچھے بول رہے ہیں وہ غیبت ہے اور یہ غیبت حرام ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ حجرات کی مشہور آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کون ہے یہ لوگ؟ آپ صرف صحابہ تابعین نہیں ہم لوگ نہیں تو ہم لوگ کر لو. جب آیت نازل ہوئی وہ میرا سوال نہیں تھا کہ اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تو اس سے مراد کون ہے؟ ایمان والے کون ہیں آج؟ ہر وہ شخص ایمان صحابہ تابعین. تو آج ہمارے لیے بھی ہے یہ حکم نہ بھائی اجتنبوا کثیرا من الظن. زیادہ گمان معلوم ہے کسی کے بارے میں برا سوچنا. زیادہ گمان سے گمان کسی کے بارے میں سوچنا
زیادہ گمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہے. اور وہ کون سا گمان ہے؟ بدگمانی. کسی کے بارے میں برا سوچنا گناہ ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، عالم ہو، یا فقیر ہو، یا رشتہ دار ہو، یا بڑے ہو، کوئی بھی. بدگمانی گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور ٹوہ میں مت لگے رہنا، جاسوسی مت کرنا. کہاں جا رہے، کہاں آ رہے، کب اٹھ رہے، کون سی گاڑی سے کدھر جا رہے، ٹرین پکڑ کے کہاں پہنچ رہے، آ رہے جا رہے، کہاں جا رہے. یہ ٹوہ میں لگے رہنا ہوتا ہے. جاسوسی کرنا، آئی رکھنا کسی پہ، آنکھ رکھنا کسی پہ کہ دیکھو یہ کیا کیا کر رہا ہے، کیا کیا کر رہی ہے. ولا تجسسوا، ٹوہ میں مت لگے رہو، جاسوسی مت کرو کسی کی. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اللہ کہہ رہا ہے منع نہیں کرنا غیبت، پیٹ پیچھے برائی نہیں کرنا. کیوں؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کسی کو پسند ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تو پسند نہیں کرتے اس کو کہ اپنے بھائی کا، مسلمان کا، انسان کا مردہ گوشت، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کو کاٹ کے ہاتھوں پیروں آنکھوں کو تھوڑا تلے کے گلے کے بھیجے کہ اس کو کھایا. اس کو پسند کرتے آپ؟ اس کے ہاتھ کا گوشت ایسا نکال کے تلے کے کھاتا. استغفر اللہ. کوئی مردہ گوشت، زندہ گوشت بھی نہیں کھاتا. انسان کا گوشت حرام. تو اللہ تعالیٰ فرماتا، مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم پسند نہیں کرتے ہو. تو غیبت کرنا گویا کہ اپنا مردہ، اپنے بھائی کا مردار گوشت، ڈیڈ باڈی کا گوشت کھانا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں منع ہے نہیں ہے غیبت. 3 چیزیں منع ہے. نمبر 1 بدگمانی. بدگمانی جنم دیتی ہے تجسس کو، تجسس کی وجہ سے غیبت ہوتی ہے. ایک کے بعد ایک یاد رکھنا. پہلے انسان کیا ہوتا؟ پہلے بدگمان ہو جاتا. جیسے بادشاہ ہے، اس کے بارے میں پہلے سوچ لیتا ہے یہ اچھا نہیں ہے. کیا ہے؟ اچھا نہیں ہے بول کے سوچ لیتا پہلے. اس کے بعد پتا کرتا ادھر ادھر اس کے اندر کیا برائی ہے. آخر انہیں تو سوچ لیا پہلے کہ یہ بادشاہ اچھا نہیں ہے، برا ہے. اب اس کے پیچھے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہے معلوم کرتا، ارے بھائی آپ کام کرتے نا، یہ کیسے ہیں نا. کہیں کو پوچھ رہے آپ، پوچھو بھائی، مطلب وہ سمجھ رہا ہے کہ برا ہے. اب وہ کوئی ایک برائی، انسان میں برائی رہتی نہیں رہتی. چلیے ہاتھ اڑا کے بولیے دنیا میں کون سا انسان ایسا انسان ہے جس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. چلیے جلدی جلدی نام بتا دیجیے جا کے ان کو، آپ بولیے بول کے بولیے. ہاں، اس روئے زمین پر کوئی ایسا انسان شہزاد بتا سکتے ہو جس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، ایک بھی گناہ نہیں ہے، ایک بھی مسئلہ نہیں ہے، پکا ولی اللہ ہے فضل میں؟ ہاں بیٹے نہیں بیٹے، آج کی بات ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آج دنیا میں دیکھو جائز ہے ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچے جائز ہے ہمارے بھتیجے. ہاں ہے کوئی؟ بولو عبد الوارث، پتا ہاتھ نہیں اٹھا. ہاں فلاں میں بول اجازت بھائی، اس کا تو سب میں اندر ہے. تو بادشاہ میں بھی ہو گیا نا کچھ نہ کچھ. وہ نظر آ گئی اس کو. کس کو؟ وہ جو پہلے بدگمان ہوا، بعد میں کیا کیا؟ جاسوسی کرنا. اب اس کو معلوم ہو تو بھائی ان کا یہ مسئلہ ہے، غیبت شروع کر دی. بدگمانی چھوڑ دو، جاسوسی نہیں ہوگی، جاسوسی نہیں ہوگی، برائیاں نہیں معلوم ہوگی، برائیاں نہیں معلوم ہوگی، غیبت نہیں ہوگی. سمجھ میری بات؟ چلیے اور ایک بات، اچھا ایک اور حدیث سنیے. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک مرتبہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا 2 قبر والوں کے پاس. مطلب 2 قبریں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. ایک کیا کرتا تھا؟ غیبت کرتا تھا لوگوں کی، بخاری کے ورڈ سے یغتاب الناس، غیبت کرتا تھا لوگوں کی، پیٹ پیچھے برائیاں کرتا تھا لوگوں کی. اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے دامن کو، اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، مطلب احتیاط نہیں کرتا تھا. اس دونوں گناہوں کی وجہ سے ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو غیبت ایسی بلا ہے جس سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. کس کی غیبت؟ حدیث کسی کی بھی. اچھا باز کی کر سکتے، باز کی نہیں کر سکتے کیا؟ وہ حلال غیبت بولتے اس کو، وہ میں ابھی یہاں وقت نہیں ہے
تفصیل کے لیے، میں خالی بتا دوں بعض کیا ہوتی ہے غیبت میں بعض چیزیں جو مستثنا ہیں اس سے ہٹ کر ہیں جو کہ الاؤ ہیں. وہ کیا ہے؟ بیوی شوہر کی برائی عالم کے پاس کر سکتی ہے، قاضی کے پاس فتویٰ لینے کے لیے. میرے شوہر پیتے آ کے مارتے، کیا بولتے ہیں؟ میں رہوں ان کے ساتھ، نہیں اس کو مسئلہ معلوم کرنا ہے، کھلا لوں میں آ رہا ہوں، میرے شوہر ایسا کرتے ہیں. ہاں تو وہ بول رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے مسئلے کا حل چاہیے. عالم مفتی قاضی کے پاس اپنے شوہر کی برائی کر رہے ہیں تو جائز ہے، یہ نہیں ہے، یہ بھی غیبت ہے نا، لیکن یہ الاؤ ہے. جیسا ہند نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا تھا میرے شوہر جو ہے بخیل ہیں، پیسے نہیں دیتے اتنے مجھے میرے بچوں کو جس سے ہمارا خرچ پورا ہو، کیا ان کی اجازت کے بغیر میں دیکھ تو پتہ وہ تو برائی کرے نا پیچھے، تو یہ الاؤ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی دین غلط پھیلا کے چلے گئے، شرک پھیلا دیے، بدعت پھیلا کے چلے گئے، کتابیں لکھ کے چلے گئے جس میں شرکیات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، اب کیا لوگوں کے دین کو بچانے کے لیے ان کی غیبت کرنا صحیح نہیں ہے؟ ان کی پیٹ پیچھے برائی کرنا، ہاں کیونکہ لوگوں کا دین خراب ہو رہا ہے. یہاں پر لوگ ان کو صحیح سمجھ رہے، بولا نہیں یہ کتاب غلط ہے، ان کا عقیدہ غلط تھا، ان کا منہج غلط تھا، ان کا طریقہ غلط تھا، وہ بدعت کی دعوت دیتے تھے، بتانا پڑے گا. اسی طریقے اسی میں آتا ہے، اور راویوں کی بتا دیتے ہیں فلاں راوی جھوٹا ہے، اس کی حدیث سے نہیں لی جائے گی، پیچھے بول رہے کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، دین کی حفاظت ضروری ہے. تو ایسے چند چیزیں ہیں جس میں جو ہے پیٹ پیچھے، یا کوئی انسان اس پر کوئی ظلم کر رہا ہے، اب وہ جا کے کورٹ میں اس کے خلاف کیس کر رہا ہے، پیٹ پیچھے برائی ہو رہی نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. جائز ہے کیونکہ اس کو حق نہیں مل رہا. اس کو جا کے قاضی کو بولا قاضی صاحب وہ میری زمین ہڑپ کر لی، وہ لوگ جو نہیں دے رہے میری زمین کو، کیا کرا؟ کون؟ وہ فلان بن فلان غیبت ہو گئی. پیچھے حقیقت میں زمین پہ جو ہے اس نے قبضہ کیا ہوا، تو ایسے جائز اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ لیکن ایسی جنرل غیبت اس نے کچھ نہیں کیا، آپ کو نہ وہ آپ کی بیوی اتنا ظلم کر رہا ہے، کچھ نہیں، آپ جا کے جو ہے بول رہے ہیں، تو یہ غیبت ہے. کسی کی بھی کرو جائز نہیں. بادشاہ کی غیبت کا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم؟ لوگ اگر آپ غیبت کرو گے بادشاہ کی پیٹ پیچھے برائیاں، تو لوگوں کے ذہن خراب ہو جائیں گے. سنیے غور سے، اگر بادشاہ حاکم کی غیبت کی جائے گی مجلسوں میں، اپنے ماحول میں، اپنی مجلسوں میں، بیٹھکوں میں، تو ہوگا کیا؟ لوگ متنفر ہو جائیں گے، لوگ پسند نہیں کریں گے، نفرت کرنے لگیں گے. ہاں جب نفرت ہوگی پھر اطاعت نہیں ہوگی، اور یہی نفرت لے جائے گی خروج تک، بغاوت تک. جو چیپٹر چل رہا ہے بغاوت، باغی کی سزا. آپ برا بتا دیے سب کو غیبت کر کر کے، اب وہ سب اس کو برا سمجھ رہے ہیں. اب جب برا سمجھ رہے ہیں تو موقع ملے گا تو خروج کر دیں گے اس کے خلاف. اسی لیے نہیں کرنا. عام طور پر دیکھیے آپ کرتے ان کو بول رہے ہیں ایک منٹ چلو اپن جائیں گے، کہاں؟ گورنمنٹ آفس جائیں گے بھائی، چلو ریاض جا کے وہاں چل کے بولو بھائی میں آپ کے بارے میں سنا یہ کر رہے تھے، اور میں نہیں آتا، میں ارے پیچھے میں بول رہے تو چلو پولیس کو تم جا کے لکھا ہی نہیں تھے. ڈر جاتے ہو، ارے جاسوس دکھ رہا، ادیمی دکھ رہا، ان کا نہیں جاسوس نہیں. آپ کیوں پیچھے بول رہے ہیں؟ فائدہ کیا ہے پیچھے بولنے کا؟ پیچھے برائی کرنے کا فائدہ ہے کچھ؟ اب جیسے ہم مثال دیے عبد الرحمان سگریٹ پی رہا، آ کے آپ کس کو بولے؟ طلحہ کو چھوڑ دیتا سگریٹ پینا. آپ کو نصیحت کرنا ہے. اب یہ پیٹ پیچھے برائی کرنے کا فائدہ کیا ہوا بتائیے؟ کچھ بھی نہیں، نقصان تو بہت ہے. اب ان کو نہیں معلوم تھا طلحہ کو کہ سگریٹ پیتا عبد الرحمان، ان کو معلوم ہو گیا کہ عبد الرحمان پیتا، اسموکر ہے. اب ان اور 4 لوگوں کو بولتے ہیں، لوگ بدگمان ہو گئے اس کے خلاف. ایسے اگر بادشاہوں کے خلاف کریں گے ہم تو بدگمانیاں پھیلتی جائیں گی، برائیاں ہوں گی، خطرناک اس کے نظر. لہٰذا اسلام نے منع کیا ہے کہ پیٹ پیچھے برائی نہیں کرنا چاہیے. کس کی بادشاہ؟ یہ اسلام نے منع کیا ہے. لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے اور اپنے آپ کو اس سے بچائے، کیونکہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی اس کی وجہ سے قبر میں سزا ہوتی ہے. اس کی وجہ سے قبر میں سزا ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ چلیے. اور بعض لوگ تو اوپنلی بھی بولتے ہیں غیبت، ممبروں سے بولتے ہیں، تقریروں میں تو بادشاہوں کے خلاف بغاوتیں کرتے ہیں، جس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لوگ پھر نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے بتایا خروج کی جو ہے طرف نکلنے پڑتے ہیں. اس کے بعد چوتھا حق بادشاہوں کا یہ ہے کہ نصیحت کی جائے. کیا ہے نصیحت؟ نصیحت کیسے کریں گے آپ جا کے کر سکتے ہیں نصیحت تو کیجیے. یہ کب؟ جب آپ کو کنفرم ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی برائی ہے،
اور نصیحت اوپنلی نہیں ہوگی ممبر پہ میں نصیحت کرتا ہوں بادشاہ وقت کو کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اپنا پینا چھوڑ دے. ارے بھائی بیگا ممبر پہ بول رہا ایسا اوپنلی نہیں بولی جائے گی. آپ وہاں جائیے. ارے وہاں ہم نہیں جا سکتے پھر مت بولو, دعا کرو جو پہلے بتایا تھا. نصیحت اکیلے میں کی جائے گی, تنہائی میں کی جائے گی. اب جیسے عبد الرحمان کے بارے میں پتا چل گیا, آ کے طلحہ کو مت بولو سگریٹ پیتا عبد الرحمان سے ملو جا کے. عبد الرحمان السلام علیکم, کیا ہے بھائی خیریت سب؟ صحت وغیرہ اچھی ہے؟ ہاں اچھی. پرسوں میں دیکھا اسموکنگ کرتے. ہاں نہیں کرنا, غلط ہے نا, جائز نہیں ہے نا, حرام ہے نا, اس سے نقصانات ہیں نا. بس ہاں دعا کیجیے میں چھوڑ دیتا ہوں انشاءاللہ. جو بھی بولنا آپ کا کام آپ نے کر دیا, اس کو بول جا کے. ایسی اگر بادشاہ کے اندر کوئی برائی ہے you know 100%, تو آپ جا کے وہاں بولیے, یا اس ڈپارٹمنٹ میں میل کر دیجیے, میسج پہنچا دیجیے. نہیں یہ سب نہیں کر سکتے تو خاموش بیٹھیے. آپ کیا کیجیے, صبر کیجیے, خاموش بیٹھیے. ان کا معاملہ ان کی, اللہ پوچھتا آپ سے آپ کئی گنے بولے بول کے. ایک سوال ہے, جو چیزیں اللہ مجھ سے پوچھنے والا ہے میں اس کی پریپریشن کروں, یا وہ سوالات جو اللہ مجھ سے نہیں پوچھنے والا ہے میں اس کے لیے تیاری کروں؟ بولیے بھائی. میرے بارے میں پوچھے گا اللہ کیا 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 نہیں کیا, فرض ادا ہوئے, عبادت, ماں باپ, بیوی بچے, حقوق, بلا بلا. میں اپنے مسئلے حل کروں گا. ان کے معاملے وہ دیکھنے والے ہیں, ان کے مطابق ہم سے نہیں پوچھا جائے گا, ہمارے مطابق ان سے نہیں پوچھا جائے گا. ہر ایک کو وہ ہے. تو یاد رکھیے یہاں پر نصیحت کرنا ہے, اور سلف صالحین کا یہ طریقہ ہے, اور بلکہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ دین نصیحت کا نام ہے, خیر خواہی کا نام ہے, لیکن آہستہ, حکمت کے ساتھ, اور اکیلے میں. پیچھے تو بول نہیں سکتے, وہ تو غیبت ہوگی, بتا دیا ہم. نصیحت اکیلے میں ہوگی, اوپنلی نہیں ہوگی. جو اوپنلی بتاتے ہیں وہ نصیحت نہیں ہوتی ہے. جیسے عبد الرحمان کو پورے بچے سے بڑھے, ہمارے پاس یہ عبد الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھو پرسوں میں گزر رہا تھا, اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی, پی رہا تھا. عبد الرحمان بتا رہی اب بوٹل پی دوں, سگریٹ پہ بول دیتا. اب ان کے بھی میں چیک کر دوں کیا کیا مسئلے ہیں, اس کے بعد میں وائرل کر دوں, فوٹو لے لے. فتنہ شر پھیل رہا ہے, ایسے نہیں بولا جاتا. ایک دوسرا, نصیحت سختی سے. اکیلے عبد الرحمان تم جاہل آدمی, تم حرام کام کر رہے ہیں, تم فلاں کام کر رہے ہیں, تم کیا بول رہے ہیں آپ؟ ارے میں دیکھا تم حرام کام کر رہے ہیں, جہنم میں جانے والے حرکت کر رہے ہیں. وہی سخت انداز سے بول رہے ہیں. نہیں, نصیحت سختی سے نہیں ہوتی. ارے اردو کے ایک شاعر نے کہا, ناصح کی تلخ بیانی سن کر سامع نے انتقاماً گناہ کر ڈالا. ناصح کی, نصیحت کرنے والا, سخت لہجے میں نصیحت کیا تو سننے والا کیا کرا, اچھا یہ انداز ہے نصیحت کا, میں بدلہ لوں گا, مجھے گناہ کر دیا. ناصح کی تلخ بیانی سن کر سامع نے انتقاماً گناہ کر ڈالا. نصیحت کے بارے میں مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, تبیم داری کو دونوں شریف کرانی ہے, فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دین النصیحہ, دین نصیحت ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, مطلب اخلاص, مراد اللہ کی کتاب کے لیے, اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا وغیرہ, اور رسول کے لیے ان کی اتباع اور تابعداری کرنا. اور ائمۃ المسلمین دیکھیں, بادشاہوں کے لیے بھی نصیحت دین, مطلب آپ اگر وہاں تک پہنچ کر ان کے نصیحت کر سکتے ہیں, ان تک نصیحت پہنچا سکتے ہیں اکیلے میں, تو آپ چاہیے میل کیجئے یا ڈائریکٹ جا کے نصیحت کرنا ہو تو کیجئے. اور عام لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے. عام لوگوں کے لیے نصیحت کیا ہوگی کہ آپ تنہائی میں ان کو اچھی طریقے سے سمجھیں. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بادشاہوں کے بارے میں یہ اجازت بانٹنا چاہیے کہ بادشاہ جو ہے ہر چیز کا علم نہیں رکھتے ہیں. بادشاہوں کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا ہے, اور ہر چیز پر ان کی قدرت بھی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ان کے آس پاس جو لوگ ہیں قریب میں, ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے ان کو نصیحت کریں اور ان کو پیار سے سمجھائیں کہ بھائی آپ اتنے بڑے عہدے پر قائم ہیں, آپ ایسے کریں ویسے کریں, جو بھی ہے. اسی طریقے سے علامہ عبد المحسن عباد جو ہمارے استاد گزرے مدینہ کے, ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ بادشاہوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کو چھپ کر تنہائی میں نصیحت کی جائے, نہ کہ اوپن نصیحت کی جائے. اسی طریقے سے نصیحت ہی کے متعلق ایک مسلم احمد کی صحیح حدیث ہے, نہیں بلکہ موطا امام مالک کی حدیث ہے, موطا امام مالک کی صحیح سند کی حدیث ہے, جو سہیل بن ابی صالح اپنے والد ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں. ابو ہریرہ تو فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ 3 چیزیں تم سے پسند کرتا ہے, 3 کاموں کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے, اور 3 کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے. جو کام اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور جو دوسرا کام اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ
تم سب جو ہے اللہ کی رسول کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اور تیسری چیز جو اللہ کو پسند ہے کہ بادشاہ جو تمہارے ہوں ان کو تم نصیحت کرو اگر ان سے کچھ غلطیاں ہو جائیں تو. اور تین چیزیں جو اللہ پسند نہیں کرتا ہے: بکواس، بکواس بیکار کی باتیں جس کو، اور دوسری چیز مال ضائع کرنا، اور تیسری چیز زیادہ سوالات کرنا. مطلب ایسے سوالات جس کی کوئی وجہ نہیں. سوال کیوں کرنے کی اجازت ہے؟ عمل کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرو تو ذبح کر دینا تھا، کون سے کلر کی ہونا، وہ چرنے والی ہونا نہیں ہونا، سوالات. تو یہ غلط ہے زیادہ سوالات کرنا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مسلم احمد کی صحیح حدیث ہے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک لمبی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں، اگر وہ 3 چیزیں انسان کی زندگی میں آ گئیں تو انسان کا دل صاف ہو جائے گا کینہ کپٹ دل کی بیماریوں سے. کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے عمل کو خالص کرو، مطلب توحید، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا 1، اور بادشاہوں کو نصیحت کرنا 2، اور جماعت جو مسلمانوں کی ہے ان کے ساتھ جڑ کے رہنا، الگ نہیں ہونا. یہ اللہ کے رسول کی نصیحت ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ نمبر 5، پانچواں حق بادشاہوں کا یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں ان کا تعاون کرنا، جیسے جہاد ہے یا صدقات ہے یا اسی طریقے سے اور کوئی بھی کام ہے جیسے حج ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا تعاون کرنا، تعاون سمجھتے ہیں کوآپریٹ کرنا ان کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے صحابہ کا عمل میں رہا ہے اس سلسلے میں. ٹھیک ہے، اس سلسلے میں علامہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ اقوال پیش کیے گئے اس نے کہ نصیحت میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا. کس کے پیچھے؟ بادشاہ کے پیچھے. اسی طریقے ان کے ساتھ جہاد کرنا، اور صدقات وغیرہ، زکوٰۃ اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی کمپنی کی زکوٰۃ ہو تو آپ زکوٰۃ پہنچا دو، ہوتا ہے کیا ہے دیکھیے زکوٰۃ تو وہ بھی پہنچے، تعاون میں سے ہو گئی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے امام ایک اور قول ہے جو امام ابو اسماعیل الصابونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث کتاب میں لکھتے ہیں، اصحاب الحدیث محدثین کا یہ قول ہے کہ جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز اور دیگر نمازیں مسلمانوں کے امام یعنی بادشاہ کے پیچھے، چاہے وہ نیک ہو یا بد، دیکھیے چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، اچھا ہو یا برا، نیک ہو یا بد، اس کے پیچھے کرنا ہے. اور اسی طریقے سے کافروں کے ساتھ جہاد کرنا، بادشاہ کے ساتھ اگر بادشاہ اعلان کرتا ہے جہاد کا تو اسی صورت میں اس کے ساتھ مل کر کرنا، اگرچہ بادشاہ جو ہے برے کیوں نہ ہو، اور ان کے لیے دعائیں کرنا کہ اللہ ان کو نیک توفیق دے، ان کی اصلاح کرے. یہ سب سلف کا طریقہ ہی اور عقیدے میں سے چیزیں ثابت ہیں. 6th اینڈ لاسٹ جو اس سے پہلے گزر بھی چکی ہے بات، الصبر علی جورہ و ظلمہ. اگر بادشاہ ظالم ہے، جو ہم نے بتایا شروع میں، آپ نے بتایا تھا ماشاءاللہ محمد نعمان نے کہ 2nd ٹائپ آف بادشاہ ہے، عادل نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، برا ہے، ظالم ہے، مارتا ہے، ستاتا ہے، حقوق نہیں دیتا ہے، تو اس پر کیا کرنا؟ صبر کرنا. یہ حق ہے، صبر کرنا، بغاوت نہیں کرے. بتا دیں اگر وہ آ کر آپ کو مار رہا ہے تو بھی صبر کیجیے، آپ کا مال چھین رہا ہے تب بھی صبر کیجیے. یہ تعلیمات ہے اسلام کی. آپ بولیں گے بھائی کیوں صبر کرو، میں وہ مارو، میں بھی ماروں گا، مارو، اس کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس پاور نہیں. اس کی پولیس ہے، آپ کے پاس پولیس نہیں ہے، اس کے پاس مین پاور ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں. آپ اگر اس کے اگر وہ آ کے مار رہا ہے آپ کو، مال چھین رہا ہے آپ کا، آپ اگر آواز اٹھائیں گے آپ کی گردن کاٹ دے گا، اور آپ کے پورے خاندان والوں کی گردن کاٹ دے گا، آپ کے پوری بلڈنگ والوں کی گردن کاٹ دے گا. یہ سب ایک مارو، کیونکہ اس کے پاس پاور ہے. اسی لیے اسلام نے کہا صبر کرو. اگر ظلم کر رہا ہے بادشاہ، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمان حاکم ہے، بادشاہ ہے، برا ہے، مارتا ہے، ستاتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، کیا کرنا ہے؟ دو راستے ہیں، صبر یا بغاوت. بغاوت سے کیا ہوتا ہے دیکھ لیجیے، کنٹریز لوٹ مار، امن ختم، تباہی مچی ہوئی ہے. آپ کو معلوم بعض ممالک جہاں بادشاہ برے تھے، نام نہیں لوں گا میں لیکن حقیقت ہے، وہاں کے لوگوں سے سنی ہوئی بات ہے، بعض ممالک جہاں بادشاہ برے تھے اور ایسے لوگوں نے بھڑکایا لوگوں کو کہ بھائی یہ بہت برا ہے، بہت ستا رہا ہے، بہت ظلم کر رہا ہے، کیا کرنا، چلو گروپ بناؤ، بغاوت کریں گے. خوب مل کے جو ہے ہلہ بولے اس پہ، پیلس پہ، اس کو پکڑ کے مار دیے، لوٹ لیے، ختم، فنش، مار دیے، اس کو ختم کر دیے. اس کے بعد کی خبر ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اس کا دور اس سے اچھا تھا جو اب اس دور میں ہے. حالانکہ وہ ظالم تھا، برا تھا، لیکن
اب جو ہماری کنڈیشن ہے یہ اس سے زیادہ بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی ڈر کسی کو نہیں ہے, ہر کوئی لوٹ رہا ہے, ہر کوئی مار رہا ہے. ختم ہو, جو ڈر ایک ہوتا ہے نا ختم ہو گیا. ایک ہیبت ہوتی ہے نا, ایک بادشاہ دیکھیے عادل ہو یا ظالم ہو, ایک بات یاد رکھیے, اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے. ہیبت معلوم نا, ڈر اور خوف رہتا ہے اس کا, بادشاہ ہے نہیں کچھ بھی ہو جائے. وہ جب لوگوں کے اندر سے ختم ہو جائے گا تو پھر ختم, جانے محفوظ نہیں رہیں گی, عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی, مال محفوظ نہیں ہوگا, پھر لوٹم لاٹ ہوگی, پھر تو ہے وہ کھچڑی بن جائے گی, پورا تباہ برباد ہو جائے گا. ویسے ہوتے ہیں. لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے اور صبر کرے بادشاہ کے ظلم پر, اگر واقعی وہ ظلم کرتا ہو. اور یہ تعلیمات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسا کہ آپ جانتے شروع میں اس میں گزر چکی ہے یہ بات, ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول حدیثوں میں بھی جب آپ سے کہا گیا, میں نے یاد ہو گیا آپ کو حدیث, کہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر بادشاہ ایسے آئیں جو اپنے حقوق کا مطالبہ کریں, ہمارے حقوق نہ دیں تو کیا کرنا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صبر کرو. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ صبر کرو یہاں تک کہ تم حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو. ایسی بہت ساری دلیلیں. آپ دیکھیے وہ حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم تھا, بادشاہ تھا, وہ بھی مطلب ایریا کا گورنر تھا نا, بادشاہ تھا, امیر تھا, تو بہت ظلم کرتا تھا, صحابہ کا قاتل تھا. اسماء رضی اللہ عنہ آ کر کہتا تھا تمہارے بیٹے کو میں, کس کو, عبداللہ عبد الرحمن ہے نا ان کے بیٹے, اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے, اس کی سالی کے بیٹے بتا رہا ہوں, بولا کہ میں تمہارے بیٹے کو مارنے والا ہوں. میں کیا بولا, وہ اماں کو آ کے بول رہا, جو صحابیاں ہیں, حجاج آ کے کہتا میں تمہارے بیٹے کو مارنے والا ہوں اور مار کے اس پہ ٹکڑے کرنے والا ہوں, اس کا ہاتھ کاٹوں گا, پیر کاٹوں گا, سب کاٹوں گا, اس کو سمجھا دو اپنے بیٹے کو. تو اماں نے کہا کہ دیکھو میرا بچہ, اگر تم مجھے بچے کو مار دو گے تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, اور بکری کو ذبح کریں گے. تو اماں بول رہی, کیسی مائیں بھی تھی بہادر, بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کے کان کاٹو, ہاتھ کاٹو, آنکھ کاٹو, کچھ نہیں ہوتا. بکری, میرا بچہ حق پر ہے, اس کی شہادت ہوگی اللہ کے یہاں بولے. تو ایسا ظالم تھا کون؟ حجاج ابن یوسف. صحابہ اس کے خلاف بغاوت کیے یا صبر کیے؟ ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صبر. وہی فرماتے ہیں اگر وہ آ کر مال بھی چھینتا ہے, پیٹ پہ کوڑے بھی مارتا ہے, تمہارا مال چھین رہا, تب بھی صبر کرو, اس کے کیے کی سزا اس کو ملے گی, تمہارے صبر کا بدلہ تم کو اللہ کے پاس ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ صحیح منہج پر ہمیں قائم رکھے اور غلط چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ غلط نہیں ہے نا, دیکھیے یہ بدگمانیاں, اب حد کیا ہے, مولوی یا کوئی عالم یا میرے جیسا کوئی اسٹوڈنٹ اگر بولے نا تو ہمارے بارے میں بدگمان, ارے یاد لے کے بٹھائے ہوں گے, پہلے ادھر تھے اب ہمارے, تو سمجھو تو بولنا پڑے گا بھائی, ہم کو ریال نہیں ملا نا, بولے یہ حق ہے, یہ دین کی تعلیمات میں سے. لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے, بادشاہوں کے حقوق کو سمجھے. خاص طور سے بھی دیکھیں ماشاء اللہ سعودی عرب میں آپ ہیں, یہاں خیر ہے الحمدللہ بہت, بلاد الحرمین ہے, مکہ مدینہ ہے, حج اور عمرے پہ لوگ آتے ہیں, بڑی خدمات ہیں اس میں, حج میں لوگ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں جالیات کے دفاتر. میں خود دعوت سینٹر میں کام کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کتنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں, کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں, کتنا خیر کا کام ہو رہا ہے ماشاء اللہ, خیر کا کام ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مسلمانوں کو ویزے دیے جا رہے ہیں, آؤ کماؤ یہاں آ کر, بند کر دینا ویزے. یہ جتنے ارے ابا کا ملک ہے کیا, لوگ ہوتے ہیں باپ کی کنٹری ہے کیا, اللہ کی زمین ہے, وہاں اللہ کی زمین ہے, ویزا دیے تو آئے نا, بند کر دو تو نہیں آ سکتے. کیوں بول رہے ہیں, بات سیدھی کرو. گندی باتیں کرتے ہیں لوگ, غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. ارے یہاں کے وہ ہے, جیسا ایک ساتھ تو ٹومچ کر دیا, پتا نہیں انڈیا ہی کے تھے کوئی, وہ بولے یہاں کے کیا بولے پولیس سے تو انڈیا کے دھڑاچ ہے, بولے کیسے چھوڑے ہیں, کوئی کافر مسلمان سے اچھا ہو سکتا ہے. وہ کیوں بولے تو ہٹو بولے گا. ان کو غصہ آیا, ارے یہاں بیٹھنا نہیں, ہٹا رہے, ارے تو عمرے پہ لوگ آ رہے, تم بیٹھے ہوئے رستے میں, تو طواف کرنے کے لیے لوگ جانے کو رستہ نہیں ہے, تو بیٹھے ہوئے, تو تکلیف ہو گئی زبان سے, بولے میرے سامنے. میں بولا اللہ سے ڈرو, کیا بول رہے ہیں, بولا کتنی گندی بات کر رہے ہیں, اور کیا کرنا ہے, ارے ایکسیڈنٹ آ کے چلے آنا, بھائی رہنا اچھا ہے, کیا کر رہے, کھا رہے, کما رہے, سب کر رہے, برائیاں کر رہے, اور زبان دیکھیے الفاظ کتنے گندے بتائے جا رہے ہیں. کافی کسی مسلمان, اور کیا ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے جو اس کو کیا بولتے ہیں, اس کو کراؤڈ کو, بھائی پبلک کو, تاکہ جو طواف کرنے جا رہے ہیں عمرہ احرام میں ان کو موقع ملے. بڑی مسائل ہے بھائی, یہ کیا ہے معلوم, مدر بورڈ پرابلم ہے, وہ ٹھیک کرے نا سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ.
یا ایک دو غلطیاں ہیں. نمبر ایک، علماء ان کو غلط بہکاتے ہیں پہلی بات. نمبر دو، یہ خود جو ہے حق سنتے نہیں، سمجھتے ہیں. علماء ان کو غلط منہج دکھا رہے، اور ویسے علماء ہیں معاشرے میں جو غلط منہج، یہ ان کو سنتے انہیں سناتے ہیں. اس واسطے بولتے ہیں حق والے علماء کو سنو تاکہ حق پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دیں، حق کو سمجھنے اور حق پر ڈٹے رہنے کی اور حق پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. اسی کے ساتھ یہ چیپٹر ختم ہو گیا. اس سلسلے کا ایک آخری چیپٹر باقی ہے جو آئندہ جمعرات میں شروع کریں گے. چھوٹا سا ختم کر دیں گے، ایک ہی جمعرات میں وہ ہو جائے گا، اور وہ ہے مرتد کے احکام. ٹھیک ہے بھائی، مرتد کے احکام کے ساتھ یہ کتاب ختم ہوگی. ہم دوسری کتاب پھر شروع کریں گے انشاءاللہ. کتاب العظیمہ ہے اور کوئی بھی جو مناسب فائدے کے لیے انشاءاللہ شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیر. کفرت بجس پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.